السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اگرچہ کہ 31 جنوری کے بعد سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی جو دھمکی تھی یا وارننگ تھی وہ تو خاموشی سے واپس لے لی گئی ہے، لیکن اب یہ بات ضرور کی جا رہی ہے کہ نہ صرف اپوزیشن اتحاد کو فعال کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اب سڑکوں پر بھی نکلے گی، لانگ مارچ بھی کرے گی اور اداروں سے بات چیت بھی نہیں کرے گی۔ حال ہی میں جو خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہوئے جنید اکبر، جنہیں ایک متوازن سیاسی اپروچ رکھنے کے حوالے سے جانا جاتا تھا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری ماضی کی قیادت اداروں سے رابطوں میں تھی، اب لانگ مارچ ہوگا تو کسی سے بات نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ اداروں سے رابطوں میں تھے وہ کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کی بھی برخلاف تھا، تو کیا پی ٹی آئی نے یا بطور خود انہوں نے ایک صوبائی صدر کے ایسے قیادت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا انہیں کوئی کارروائی کرنی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے جہاں پر مختلف شعبوں کے اندر بہتری لانے کے اقدامات کیے، وہاں پر ٹیکس چوروں کے خلاف بھی کارروائیوں کو سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ایک مخصوص شعبے کے اندر ابھی بھی ٹیکس چوری کا سلسلہ جاری ہے اور ایف پی آر نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے ٹیکس چوری کرنے والے مختلف جو آؤٹ لیٹس تھے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ صاف ستھرا پنجاب کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس مشکل ترین فیصلے کو عمل درآمد کرنے کے لیے پنجاب میں کس لیول کے اوپر ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار خواجہ متین صاحب۔ خواجہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف جن کے حوالے سے آپ کی بہت سی پریڈکشنز بھی ہیں کہ کس طریقے سے وہ عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، عوام کو کچھ بتاتے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک سے تو تقریباً خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، جو کہ خوش آئند بات ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن اتحاد کو فعال کر رہے ہیں، سڑکوں پر بھی آئیں گے، اور ماضی کی ہماری قیادت اداروں سے رابطوں میں تھی۔ پہلے تو یہ کہتے تھے ہماری تو کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی، ہم تو ادارے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن بیک ڈور ان سے ہم رابطوں میں نہیں ہیں۔ اب وہ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں رابطوں میں تھے، اب کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے، کسی کہنے کے اوپر رکیں گے بھی نہیں۔ کیا اس اسٹریٹجی سے وہ حکومت پر دباؤ بڑھا پائیں گے، اداروں پر دباؤ بڑھا پائیں گے کہ ہمیں ڈھیل دیں یا ڈیل دیں؟ اچھا بھٹی صاحب، ایک بڑا محاورہ ہے مشہور ترین، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو اب نئے طریقے سے پڑھیں۔ اچھا، جو دکھتا نہیں وہ بکتا ہے، وہ کیسے خاص صاحب؟ وہ آپ کو بتائیں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، فیوچر میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی یہ جنید اکبر صاحب آئے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو لوگ ہیں سارے وہ ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں نہیں ملا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کی بڑی سخت زبان کا استعمال کیا انہوں نے، اچانک ہی، اور بڑا سرپرائز دیا۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھٹی صاحب، جب آپ نے توازن رکھنا ہو بانی پی ٹی آئی کے درمیان اچھا، اور دوستوں کے درمیان، تو پھر کبھی یہ لازم شرط ہے؟ نہیں، دو بیڑیوں کا جو مسافر ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علی امین گنڈا پور اور یہ توازن قائم نہیں رکھ سکے، اداروں اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان اب ان کی جو ہے تخت ان کا ڈھولنے لگ گیا ہے۔ صدارت تو پارٹی کی ان کے پاس چلی گئی ہے، اب ان سے بھی ان کو صدارت ملی ہے، اب یہ ثابت کریں گے کہ خان کا سب سے بڑا جیلہ میں ہوں۔ جو پچھلے جو لوگ تھے تمام کے تمام لوگ بکے ہوئے تھے۔ مجھے تو ایک دو چیزیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے۔ پہلا سوال جنید اکبر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں پر آپ نے الزام لگایا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کیا ان کو اتنی بڑی، جب آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کی جو پارٹی کے بانی ہیں وہ جیل میں قید ہیں، تو جو لوگ اداروں سے ملے ہوئے تھے ان کے خلاف آپ نے کوئی شو کاز نوٹس، کوئی کارروائی ان کو نکالیں؟ اگر وہ آپ کی پارٹی کے وہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں نا، اگر وہ سارے کے سارے غدار تھے، وہ آپ کی پارٹی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے، تو وہ پی ٹی آئی میں اب کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ دوسرا میرا سوال، جو پہلے جو قیادت تھی، جو رابطے میں تھی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرے سارے پرانے پروگرام اٹھا کر دیکھیں بھٹی صاحب، کہ یہ لوگ پہلے دن سے رابطے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی بتائیں گے یہ کن کن سے رابطے کر کے کہاں کہاں یہ بیٹھے ہیں، اور کس طرح یہ بنے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کس طرح بنے، یہ بھی باتیں سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں۔ لیکن ابھی وہ لوگ جن پر الزام لگایا گیا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھی جو پہلے مذاکرات میں شریک تھے، اب ان کو بھی آگے بڑھ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ جو الزام لگایا ہے جنید اکبر صاحب، آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، ہم نے کہاں کہاں کمپرومائز کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری ایک بڑی مزے کی بات انہوں نے کی ہے، جو لوگ پارٹی کے جلسوں پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر کرپشن بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں اور وہ جانتے ہیں،
کہ ایسا جو ہوتا لوگ ہے۔ پارٹی کے جتنے جلسے ہوئے ہیں جب سے خان قید ہیں تو جو فنانس کرتے رہے ہیں اور وہ جو کہاں سے فنڈز لیتے رہے ہیں، کہاں سے منصوبے لیتے رہے ہیں۔ ایک پچھلی سٹوری آپ کو سنوائی تھی جب بشرا بی بی سے ملنے کچھ لوگ آئے تھے تو فیصل مین کا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، ان لوگوں کو آپ نے کیوں بلایا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو پارٹی پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی پہ پیسے لگا رہے تھے آپ انہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت انہیں مالی فوائد پہنچا رہی تھی۔ جو کرپشن ہے صریحاً کھلی اس سے بڑی کرپشن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جلسوں پر پیسے لگائیں اور آ کے حکومت سے ٹھیکے لے لیں، فلاں لے لیں، وہ کمیشن لگا رہے اگر تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تو کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے پھر خاص صاحب۔ انہوں نے کرنا ہے نا، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو آنے کے وہ کہتے ہیں کہ میں شاہراہ ریشم، پاک افغان شاہراہ، موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کرنے کے اوپر آج کل وہ تو غور فرما رہے ہیں نا۔ ماشاءاللہ، نقوی صاحب نے کیا فرمایا تھا آپ کو یاد ہے؟ جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تھا انہوں نے کہا ایئرپورٹس بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، ٹرینیں بند ہو جائیں گی، پورا ملک جام کر دیں گے۔ تو پھر آپ نے دیکھا 26 نومبر کو کیا ہوا، یہ یہاں جوتے چھوڑ کر پھر بھاگے، اور گاڑیاں ان کی ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ گاڑیاں اپنی، میری درخواست ہے حکومت کو بھی، وہ جن لوگوں کی گاڑیاں جن کو بہلا پھسلا کر، جن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لایا گیا تھا، کم از کم ان کی گاڑیاں تو واپس کر دیں۔ تو پھر اس طرح ہوتا ہے۔ یہ تو بھی میدان عمل میں آئے ہیں، یہ باتیں کرنے کی اور ہیں بھٹی صاحب، اور جب ان پر عمل کرنا ہو تو بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہ اتنی آسان باتیں نہیں، لیکن ان کو کرنے دیں۔ وہ کیونکہ نئے نئے پارٹی کے پختونخوا کے صدر بنے ہیں، تو ان کو اگر وہ یہ باتیں نہیں کریں گے، کارکنوں کو یہ بتائیں گے نہیں، تو یہ کیسے بتا پائیں گے کہ میں ہی سب سے زیادہ خان سے مخلص ہوں۔ ان کو یہ کرنے دیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ چلیں ابھی شروعات ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن خاص صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پنجاب کے اوپر آپ کڑی نظر رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون کی گورننس کے حوالے سے بالخصوص، اور لاہور میں بھی جو مختلف پروجیکٹس ہوں یا لاہور کی جو بدلتی صورتحال ہو اس کے اوپر بھی آپ کڑی نظر رکھتے ہیں۔ صاف ستھرا پنجاب ایک بڑا چیلنج ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تجاوزات قائم ہوتی ہیں وہاں کے ضلعی انتظامیہ کے کچھ لوگ جو سول اس کے ساتھ ہمارے جو سویلین جو ہمارے عوام کے نمائندے ہیں، جو ایم پی ہوں، کوئی ایم این اے ہو، کوئی وزیر ہو، اس کی بھی کہیں نہ کہیں ضلعی انتظامیہ کو دست شفقت ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پہ یہ کام کرنے دیں، اس کو وہاں ٹھیلا لگانے دیں، اس کا روزگار چل رہا ہے۔ تو ایک بڑا کلچر ہے، اس کے خلاف پنجاب کے اندر ایک بڑی ڈرائیو شروع ہوئی ہے۔ وہاں پہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو کام کیا ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا، ہم تو سنتے آ رہے ہیں عرصے سے کہ پہلے بھی بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو مریم نواز شریف نے جو کام کیا ہے پنجاب میں تجاوزات کے حوالے سے اور صفائی کے حوالے سے، اس وقت جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی گلیاں، بازار اور سڑکیں ہیں جن کی اتنی صفائی کا۔ آپ صدر بازار دیکھ لیں، راولپنڈی کا راجہ بازار جا کے چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا اتنی وسیع و عریض جو حکومت کی جگہ ہے وہاں لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح لاہور دیکھیں، بلکہ پورے پنجاب میں۔ تو میں اس مہم کے حوالے سے بھی مجھے دیکھیں بھٹی صاحب بتائیں، ملتان سے بہت سی رپورٹس ہیں، لوگوں کے لیے انبلیویبل تھا، وہ جو لاری اڈے کا میں نے لاری لاری اڈا وہاں کی ویڈیوز دیکھی ہیں بھٹی صاحب، تو ایسے لگا ہے کہ وہ 10 گنا زیادہ جگہ نکل آئی ہے وہاں سے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ اور میں بھٹی صاحب، ہمیں جس کسی کا بھی کریڈٹ اس کو دینا ضرور چاہیے۔ مجھے ایک دیہی علاقے سے کسی صوبے میں ہو، کسی بھی عوامی نمائندے نے مجھے کسی دیہی علاقے سے کسی بزرگ کا فون آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ پنجاب دی تھی نے پنجاب دا منہ تو دیتا ہے۔ اس نے مجھے یہ جملہ کہا، تو میں نے کہا جی کیا منہ دھویا؟ اس نے کہا آپ دیکھیں آ کے ادھر۔ بلکہ یہ جو بڑے بڑے شہروں میں نہیں مہم شروع کی، اور تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، تمام میں، اور بڑے جو بازار 77 سالوں سے جو نہیں ہو سکا، بھٹی صاحب مریم نواز نے وہ کر دکھایا۔ اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب، یہ چاروں صوبے میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اقدام سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا، ریڑھی والوں کا کام متاثر ہوگا، تو اس کو کیا متبادل سوچا گیا؟ انہوں نے ون لین ریڑھی بازار شروع کیا ہے، اور ریڑیاں وہ خود دے رہی ہیں، حکومت دے رہی ہے ریڑھی بنا کے۔ کوئی پرانی خستہ حال ریڑھی لے کر جائے اور ان کو نئی ریڑھی بنا کر دیتے، ان کا باقاعدہ سے بازار بنا دیا گیا ہے کہ ریڑھی بانڈ یہاں کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو مجھے بتایا اس بزرگ نے کہا کہ اتنے کام کیے ہیں جو پہلے نہیں کبھی ہوئے، ایئر ایمبولینس، مفت ادویات، الیکٹرک بائکس، اسکالرشپ پروگرام، ہمت کارڈ، کسان کارڈ، کینسر اسپتال کی بنیاد رکھ دی ہے، کارڈک ہاسپٹل، صحت کارڈ، نوجوانوں کے لیے انٹرنشپ پروگرام، اور منارٹی کارڈ جو ہماری اقلیتیں ہیں
ان کو بھی کارڈ دے دیا گیا ہے کہ ان کو ضرورت مند ہیں وہ اپنے پیسے وصول کر سکیں. جب اتنا کام کر رہی ہے مریم بھٹی صاحب تو اس کو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے. اگر یہ کسی اور صوبے میں بھی, بلوچستان میں بھی وہ کام کرتے ہیں, یا سندھ میں مراد علی شاہ صاحب بھی کام کرتے ہیں, بول رہے صاحب کے پی میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن گنڈا پور وہ سارے وسائل لائٹ لے رہے ہیں آپ اس کو. ویسے اچھا وہ مجھے بتائیں, کوئی کام بتا دیں آپ. انہوں نے جو کام کیے, انہوں نے حکومتی وسائل, جنید اکبر صاحب کی زبانی, جو بھی حکومتی وسائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کرپشن کی زد میں ہوئے جلسوں پہ پیسے لگا کے ادھر سے ٹھیکے لے کے جاتے رہے. کوئی کام, یہی کام ہے ان کو کرنے کا. اگر کارکردگی اپنا دکھائی پختونخوا میں, یہ سارا پیسہ لوٹ مار کی نظر ہوتا رہا, ابھی تو وہاں کرپشن کی باتیں زبانیں زد عام ہیں. آپ جائیں, پیسے دیں اور کام لیں اور دفع کریں اس معاملے کو. ان کو بار بار ہم نے یہی کہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, آپ اپنی کارکردگی پہ توجہ کریں. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں دنیا کہہ رہی ہے. ابھی دیکھیں نا مریم نواز شریف ہیں جو, وہ جب کسی کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, مثلا پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں طالبات, ان کا جمکٹا لگ جاتا ہے. اس وقت میں نے جو محسوس کیا ہے کہ پنجاب کی عورت نے اپنے آپ کو امپاور محسوس کیا ہے. یہ ایک بڑا حوصلہ ملا ان کو, تو ہم اس کی تحسین کرتے ہیں. 1 سال مکمل ہونے والا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید کام کریں. یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں, فساد فی الارض ہے, اس سے ہٹ کر لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے کہ ہمیں ڈیلیور کریں. لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے ہیں. اگر کوئی یہ کام کرنے کے ہے نا, اگر آپ جھگڑا کرتے رہیں گے اور ریاست کے پیسے وسائل وہ آپ کرپشن کی نظر کرتے رہیں گے, تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ پھر لوگ جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو پھر آپ کو مسترد کریں گے لوگ. میں آپ کو بتا دوں. آپ بالکل ٹھیک. خاصا بہت ویلڈ آپ نے بات کی. سوائے اس کے کہ آپ دیگر صوبوں میں جا کر چڑھائی کریں, وفاق کے اوپر چڑھائی کریں, جو عوام نے اصل آپ کو مینڈیٹ دیا تھا اس کے مطابق عوام کی خدمت کریں. اور اگر پنجاب کے اندر عوام کی خدمت کا ایک نیا معیار سیٹ کیا گیا ہے, تو میرے خیال میں دیگر صوبوں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے, تاکہ جو عوام کی خدمت کا صحیح معنوں میں حق تھا سب ادا کر سکیں. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ آئینی اور قانونی ایشو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عالمی رینکنگ میں پاکستان کا نظام انصاف کے اندر جو درجہ ہے وہ 142 ممالک کی فہرست میں 129 نمبر پر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ہم سیاسی تنازعات اور سیاسی کیسز ان کو تو بہت پہلی ترجیح مل جاتی ہے, وہ فاسٹ ٹریک کے اوپر ان کیسز کو سنا بھی جاتا ہے, لیکن ملک کی سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹس ہوں, یا ماتحت جوڈیشری ہو جسے ہم ڈسٹرکٹ کورٹس کہتے ہیں, وہاں پر تقریباً مجموعی طور پر 22 لاکھ سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں, جس میں سے صرف 18 لاکھ سے زائد کیسز ملک کی ضلعی عدالتوں میں زیر التوا ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی اور عوام کو ایک تسلی ملی, حوصلہ ملا کہ اب فاسٹ ٹریک کے اوپر عدالتیں فیصلے کریں گی اور جو پینڈنسی ہے وہ ختم ہوگی. تو اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون راجہ فیصل یونس صاحب, سابق سیکرٹری جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہیں. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. راجہ صاحب, ہم دعوے کرتے ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کہ ہم اپنے نظام انصاف کو بہتر بنا رہے ہیں, اور کوئی بھی ملک اس وقت تک حقیقی معنوں میں ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا جب تک انصاف جو ہے وہ برقرفتاری سے ان کو عوام کو نہ مل سکے. آپ ضلعی عدالتوں کا جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کا بھی آپ کو بہت بخوبی تجربہ ہے, ہائی کورٹس کے اندر بھی آپ اپیئر ہوتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی. یہ جو لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر یہ کیسز کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب. بھٹی صاحب, یہ بڑا کور ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا آج. گزارش یہ ہے کہ پچھلے 22 سالوں سے مجھے آئی ایم ڈوئنگ مائی پریکٹس ان اسلام آباد کچہری, اور ایز ویل ایز پھر ہائی کورٹ کی شروع کی, پھر سپریم کورٹ کے لائسنس آئے, پھر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونا شروع ہوئے. لیکن یہ المیہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں ٹیکنیکل بنیادوں پر کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر فار دی سیک آف دی آرگومنٹ جب گولی چلتی ہے تو بیچارے کس کے لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں. جب شاورنگ آف دی بلٹس ہوتی ہے تو ہماری معزز کورٹس کہتی ہیں نہیں, آپ نے جب ایف آئی آر درج کروائی ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں لکھوایا کہ اس کے چیسٹ کے بالکل جو آپ نے لکھوایا کہ یہ فرنٹ پر لگی ہے گولی, تھوڑی سی نیچے کیوں چلی گئی ہے, میڈیکل یہ کیوں کہتا ہے, کیا پتا آپ کی چیسٹ پر جو ایف آئی آر میں آپ نے لکھوایا کہ چیسٹ پر گولی لگی ہے, وہ تھوڑی سی نیچے لگنے کی وجہ سے آپ کی ایکویٹل مرڈر کیسز میں آپ کی ایکویٹل کر دی جائے. یہ وہ خلائیں اور فور دس, میں ایک مثال آپ کو اور دینا چاہتا ہوں. سارے کا سارا سسٹم آپ کا بیس کرتا ہے کہ آئی او کی فائنڈنگ پر. مرڈر کیسز میں آپ کا ایون کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, آنریبل ہائی کورٹس بیس کیا کرتی ہیں کہ اوپینین کا آیا آئی او کا, بھائی وہ ایک ایف اے پڑھا ہوا شخص, اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر
جس نے انویسٹیگیشن کی اور پاکستان میں موسٹلی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پور انویسٹیگیشن ہے, وہ ڈس آنیسٹ انویسٹیگیشن ہے. ایون دین ان پر ریلائی کرتے ہوئے لوگوں کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں بیچارے, اپنے جب ان کے پیارے مر جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, مرڈر کر دیے جاتے ہیں, تو وہ ایک تفتیشی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے لیے ایمانداری کی بنیاد پر انویسٹیگیشن کرو, اور دونوں پارٹی سے پیسے لے کر ایک سے ریکوری ڈالتا ہے اور دوسرے کو یہ خوش کر دیتا ہے کہ میں نے وہ اسلحہ ہی تبدیل کر دیا ہے جس سے فائر ہوا تھا, وہ بھی نل آ جاتی ہے. اور ہماری معزز کورٹس اس نل کی بنیاد پر, اس نیگیٹو رپورٹ کی بنیاد پر لوگوں کی اکوٹل کر دیتی ہیں. حالانکہ کہ معزز کورٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین آکولر اینڈ میڈیکل ایویڈنس. اگر اس میں کوئی فرق ہے تو آپ ان کو اکوٹل کر سکتے ہیں, جائے وقوع تبدیل ہو جائے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر ہمارے لوگوں کو بریت کر دی جاتی ہے. اور وہ لوگ جن کے 5 مرڈر کیسز میں نے دیکھا ہے, 2 مرڈر کیسز میں دیکھا ہے, میں نے وہ بیچاری معصوم عورتیں جو گھروں میں زہر دے کر آگ لگا کر قتل کر دی جاتی ہیں. ہماری کورٹس کہتی ہیں کہ ویئر از دی آئی وٹنس, او بھائی شی از دی انمیٹ آف دیٹ ویری ہاؤس. وہ کہاں سے وٹنس لائے گی؟ اسی گھر کے رہنے والے سارے. جب پوائزن کی رپورٹ بھی کسی کے فیور میں آ جائے تو کورٹس کیا لکھتی ہیں کہ آپ کے حق میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں آئی ہے. یہ وہ چیزیں بھٹی صاحب ود ڈیو رسپیکٹ عدلیہ کا انتہائی احترام ہے, کیونکہ وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف جسٹ جوڈیشری. لیکن عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پیارے مرتے ہیں, آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پر, ایون کہ جہاں پر لوگ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے ہیں, جہاں پر کنفیشنز ہیں, جہاں پر ایڈمیشنز آف دی فیکٹس ہیں, وہاں پر لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے. یہ ایک المیہ, یہ پرابلم ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں, جس پر امینڈمنٹس یا کوئی ایسی آئینی اصلاحات یا قانونی اصلاحات آنی چاہیے. اور عدلیہ بھی اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہی ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں. بھائی راجہ صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے معزز عدالتوں کی بات بھی کی, وہاں ہم یہی سن رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں کہ نظام انصاف بہتر نہیں ہو پا رہا. لیکن اس کا پارٹ اینڈ پارسل بہت بڑا وکلا ہیں. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جب وکلا جاتے ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ لیتے جاتے ہیں. کیا وکلا میں بھی ان کو بھی سمجھانے کی, ان کو بھی ٹرین کرنے کی, یا ان کی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی تاریخ پہ تاریخ نہ لیں؟ اب سر یہ خواجہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کویشچن ریز کیا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ بار کونسلز کی ڈیوٹی ہے, یہ بار ایسوسیشنز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں اور لائرز کو ایتھیکلی مورلی بھی یہ سبق دیں کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, ہمارے لاپرواہی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے کیسز ڈیلے میں چلے جاتے ہیں. تو لائرز کے کندھوں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے وہ ڈیٹ لینے کے جا کے اپنے معاملے کو کنکلوڈ کر دیں, وہ کسی رزلٹ کی طرف لے کر آئیں. ہماری 50% ذمہ داری بنتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کویشچن ریز کیا, اور یہ بالکل ہماری پوزیشن بھی لائرز ود ڈیو رسپیکٹ, وکلا برادری کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پریفرنس کریں گے کہ اپنے جونیئرز کو بھجوا کر ڈیٹس لے لیں گے, جس کی وجہ سے کیسز ایڈجرن ہوتے ہیں. یہ بھی بیٹر ہے. بالکل. راجہ صاحب کچھ وقت بھی کم ہے, لیکن میں ایک لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا ضرور چاہوں گا, چونکہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے پیکا ایکٹ کے اوپر. آپ نے اس کو پورا اسٹڈی کیا, آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایک آپ لا ایکسپرٹ بھی ہیں, تو اس کو سیاہ قانون کہا جا رہا ہے, کالا قانون کہا جا رہا ہے, آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن کہا جا رہا ہے, آئین کے منافی قرار دیا جا رہا ہے. آپ کی اس کے اوپر سر اوپینین کیا ہے؟ آپ نے پورا بہت تفصیل کے ساتھ اس قانون دیکھیں بھٹی صاحب, میں نے اس کے کچھ اس کے ایریاز کی اسٹڈی کی ہے. نارملی اب کیونکہ آتے ہوئے مجھے یہ پیکا ایکٹ ملا ہے, لوگوں نے کہا یہ کالا قانون ہے. بھائی آپ کالا قانون کہنے سے پہلے ایٹ لیسٹ آپ یہ تو دیکھیں, جو صحافی طبقہ ہے, جو میڈیا ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لائرز پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ میرٹس اور ڈی میرٹس اس پیکا ایکٹ کے جو اب بنا ہے 2025 کا, جس میں امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں, وہ رکھ کر دیکھیں کہ وہ کیا, وہ کون سی اس کی وہ شکیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. ہم نے بنیادی طور پر کب نل اینڈ وائڈ آپ قانون کو یا بلیک لا کہتے ہیں کسی لا کو, جب وہ آئین سے متصادم ہو. کسی ایک بھی ٹاک شو میں بڑے بڑے جید معتبر صحافی, اور میں نے بڑے بڑے اینکر پرسن دیکھے ہیں بھٹی صاحب, جس طرح آپ نے کویشچن ریز کیا, مجھے کبھی ایک بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ وہ شکیں اس پیکا ایکٹ کی جس کی بنیاد پر یہ کالا قانون ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں. سمپلی آ کر لوگ سپیچز کرتے ہیں کہ دیٹ از اے بلیک لا, دیٹ از اے بلیک لا, یہ کالا قانون ہے. او بھائی آپ سیمینار کریں, کسی اچھے مقام پر کریں, بار کونسل میں کر لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہیں, بالکل ٹھیک, سپریم کورٹ بار سے کہیں کہ سر ہم سیمینار کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وکلا اور صحافی برادری موجود ہو,
کیونکہ صحافیوں نے ایٹ دی ٹائم آف لائرز موومنٹ ہمارا ساتھ دیا تھا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی میرٹ بنتا ہے تو فار اینڈ اگینسٹ میرٹس اینڈ ڈی میرٹ ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پارلیمان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس لا میں یہ غلطی ہیں, اس کو ریکٹیفائی کر دیں. کہ رائے صاحب آپ کی تحقیق کے مطابق اس قانون میں جو پیکا ایکٹ ہے اس میں کالی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کالی کوئی چیز نہیں ہے, سوائے کالا قانون جو ہمارے ساتھ میں یہ کہتا ہوں وہ ڈیفرینشیٹ کریں, وہ بتائیں کہ اس کے ڈی میرٹس کون سے ہیں, جس کی خامیاں کون سی ہیں, جس کی بنیاد جو آئین سے متصادم کون سی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایریاز آج دن تک نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر چیف جسٹس صاحبان کو لکھا گیا خط آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب کرے گا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 26 آئینی ترمیم کے بعد جب اعلیٰ عدلیہ کی وقار اور کارکردگی میں کچھ بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو پھر ایک نیا چیلنج ابھر کر سامنے آ گیا ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر قانون حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ کے علم میں ہوگا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ دیگر چیف جسٹس صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے. اس معاملے کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں, چونکہ کچھ عرصے سے یہ خطوط کا سلسلہ تو بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے, اور اسپیشلی آئین کا آرٹیکل 200 اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھٹی صاحب آپ کا شکریہ. 1973 سے آرٹیکل 200 جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے اور اس کو کبھی بھی امینڈ نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ کے ایل ایف او بھی آئے, اس کے بعد ایمرجنسی بھی لگی, لیکن یہ آرٹیکل انٹیکٹ ہے. اور بنیادی طور پہ آرٹیکل یہ ہے کہ جس کے اندر ایک پروسیس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پاکستان کا چیف جسٹس یا اس کے بعد 2 چیف جسٹسز جو ہیں یا وہ جج صاحب جن کو آپ لانا چاہ رہے ہیں, اگر یہ سارے کانکرنس دیتے ہیں اور پرائر اپروول وہ جج دیتا ہے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے, تو کانسٹیٹیوشن نے ایک سپیس یا روم پرووائڈ کی ہے اور وہ جج جو ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان کا آرٹیکل 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ایسا تھا اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ایسا ہی ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس کے اندر ایک امینڈمنٹ پرپوز کی گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی جج کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو اس کی کانکرنس یا اسی کانسنٹ یا ایسنٹ کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ کیری نہیں ہوئی. تو اب یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان انیشیٹ لے سکتا ہے, ایک وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک جج جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹ سے چاہیے وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن پروسیس اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کے سارے ہیں, اب اس کا جو اگلا حصہ وہ یہ ہے کہ جب وہ جج ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو نہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کیا جاتا ہے, نہ اس کی سینیورٹی چینج ہوتی ہے. چونکہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے جو آرٹیکل 193 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے جب وہ بنتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں رہے یا پنجاب میں رہے یا KPK یا بلوچستان جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اوتھ لیتا ہے, یا وہ لیتا ہے جب ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر, یا جب اس کو کنفرم کیا جاتا ہے تو کنفرمیشن کے ٹائم وہ ایک اوتھ لیتا ہے, اور جب اسے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو نئے اوتھ کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس کی سینیورٹی جو ہے جو اس کی ڈیٹ آف کنفرمیشن سے جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے, اور جب وہ انٹیکٹ رہتی ہے تو اگلے کسی بھی پروسیس کے لیے جو ہے اگر وہ اس ہائی کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہو تو اس کے لیے وہ چیف جسٹس کی سلاٹ کے لیے آ سکتا ہے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگانا ہے تو 3 موسٹ سینئر چاہیے. تو اگر کوئی بھی ایسا جج جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے یا اسلام آباد کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو آپ اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن اس کا آئین کے مطابق ہوگا جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اس کا جو ہے پروسیس جو ہے وہ آرٹیکل 175A کے اندر جوڈیشل کمیشن ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک آپ کی بات ہے ججز کی لیٹر کی, وہ ان کے لیگل کنسرنس ہو سکتے ہیں یا انہوں نے جن چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ اس چیز کے اندر بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا اس لیٹر سے جو آرٹیکل 202 آرٹیکل 200 ہے اس کا پروسیس ہالٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک ہی صورت کے اندر ہالٹ ہو سکتا ہے
کہ ان جو 5 اشخاص جن کا میں نے ذکر کیا ہے جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر لکھے ہیں، اگر ان میں کوئی ایک شخص بھی اپنی کانسنٹ نہیں دیتا تو یہ پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ کانسنٹ اپنی دے دیتے ہیں تو یہ پروسیس جو ہے وہ چلے گا. منسٹری آف لا اس کو نوٹیفائی کرے گی، وہ اپنی سینیورٹی کے بیس کے اوپر وہاں پہ آ کے بیٹھیں گے، اور اگر اس کے بعد جو بھی پروسیس ہے اس کے اندر بالکل وہ ہاں حصہ صاحب، لے جو سکتے آپ نے اب طریقہ کار بتایا بالکل بہت واضح ہے، قانون کی روشنی میں بھی اور آئین کی روشنی میں بھی، اور پورا پروسیجر آپ نے بتایا. تو اگر یہ سب کچھ اتنا واضح ہے تو پھر اس خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا کہیں پر ہمیں کوئی قانون یا آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی. اور اسپیشلی میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ آئینی اور قانونی تاریخ کے اوپر بھی بڑی دسترس رکھتے ہیں، سن 2008 میں جسٹس سردار محمد اسلم کا اسی آئین کی شق کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ سے وہ ٹرانسفر ان کو کیا گیا تھا. اسی طرح سر 2009 کی بھی ایک ایگزامپل موجود ہے جس میں جسٹس اقبال حمید الرحمان کا تبادلہ ہوا تھا. پریسیڈنٹ بھی موجود ہیں، آئین کے ان شقوں کے اوپر عمل درآمد ہوا. تو جب ایک بالکل واضح ایک وہاں پر آئین کے اندر ایک راستہ موجود ہے تو پھر کنسرن کیوں ایسا شو کیا جا رہا ہے؟ کیوں خط لکھ کے جو 26 آئینی ترمیم کے بعد ایک ڈیکورم کریٹ ہونا تھا وہ مبینہ طور کے اوپر ڈیمیج ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے بھٹی صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈائنامکس ہیں یا اس کی کمپوزیشن یا ہے یا اس کو جو بنانا ہے یا اس کو کرنا جو ہے، اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ. ایک تو یہ تھا کہ جب بنایا جا رہا تھا تو اس کے ایز اے فیڈرل کورٹ یا کمرشل کورٹ کے طور پہ کانسیپٹ تھا، اور اس کے اندر سارے پروونسز کی ریپرزنٹیشن ہونی تھی، اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی آپ کو بلوچستان، پنجاب، KPK، اسلام آباد اور آپ کے سندھ کے ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ملتے ہیں. یہ بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بننا چاہیے، اور اس سے پہلے اسلام آباد جو تھا اس کے سارے کیسز جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی ڈویژن بینچ سنتا تھا. اب جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی 2007 کے اندر، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنایا گیا، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے سردار اسلم صاحب آئے، اور ڈائریکٹ طور کے جج کے طور پہ جو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر آئی وہ جسٹس بلال تھے جو یہاں پہ آئے. لیکن جب ایک فیصلہ آیا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا، اور پاکستان کے اندر 125 جج جو تھے وہ PCO کے نام پہ نکالے گئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایکٹ تھا اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا گیا کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ بنانا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی چاہیے، اور آرٹیکل 192، 93، 94، 95 کے اندر آنا چاہیے. اور وہی پھر ہوا کہ 18ویں ترمیم کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹیبلش ہوا، اور 2011 کے اندر جسٹس اقبال حمید الرحمان جو آج کل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ یہاں پہ چیف جسٹس کے طور پہ آئے. تو پریسیڈنٹس جو ہیں وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے طور پہ آنے کی ہیں. اب اگلی چیز یہ ہے کہ کیا وہ پروسیس جو ہے وہ ججز جنہوں نے یہ اشارہ کیا ہے، ڈیفینیٹلی کچھ ججز کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز اس کے اندر ہوتی ہے، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ مجھے پاکستان کا چیف جسٹس ایز اے سینئر موسٹ ہونا چاہیے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی، اور اس امینڈمنٹ کے اندر ایک پروسیس آیا، اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ بن گئے. اور کل وہ خود جسٹس منصور کراچی کے اندر کہہ رہے تھے پرسوں کہ جی میں خوش ہوں کہ میں ایز اے سینئر پیونی جج ہوں، اور جو کانسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس ہے. تو اگر کانسٹیٹیوشن پروسیس کے اندر ایک چیز لکھی ہے اور 1973 سے چل رہی ہے اور آج تک موجود ہے، اور کبھی بھی وہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی اس کے اندر کہ اس کو آلٹر کیا گیا ہو، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل میکانزم آئے تو وہ ایک پروگیٹو بھی ہے. اور اگر پاکستان کا چیف جسٹس یا 2 ججز جو ہیں، یا جس طرح ایک یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ججز بھی اگر اسلام آباد آتے ہیں، چونکہ اس وقت 2 سیٹس خالی ہیں، اور اگر چیف جسٹس جاتے ہیں تو تیسری سیٹ خالی آتی ہے، تو اس کے بعد اگر اور صوبوں سے بھی آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی کانکرنس آئے گی. آپ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارا جو خطوط کا سلسلہ ہے ہم نے دیکھا حال ہی میں شروع ہوا، پہلے سپریم کورٹ میں یہ خطوط لکھے گئے، اب یہاں سے لکھے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ معاملہ سلجھ جائے گا کیا کہ پاکستان کسی نئے آئینی بحران کے جو دہرائے پر کھڑا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ جج جو ہے اسے بولنا نہیں چاہیے، جج کو سننا چاہیے اور جج کو لکھنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ججز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف گئے تو انہوں نے آبزرویشنز بھی دیں جو آرڈر کا حصہ نہیں تھیں، اور آہستہ آہستہ جوڈیشل اوور ریچ یا کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف چلے گئے. اب جب اس طرف آپ جاتے ہیں تو یہ ساری آپ کے پاس جوڈیشری وہ ہے جو افتخار چودھری صاحب کے بعد آئی تھی، اور جنہوں
انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک ایسی عدلیہ قائم کریں گے اور ایسی ریاست کے لیے کام کریں گے جو ماں جیسی ہوگی اور ڈسپنسیشن آف جسٹس آئے گا. لیکن اس کے باوجود ہوا یہ ہے کہ نہ وہ ایسی چیزیں آئیں، نہ وہ ججز اس طرح کے آئے، ٹرانسپیرنسی ایشو تھا. اور وہ بات اب آپ نے دیکھا کہ لیٹرز پہلے سپریم کورٹ میں چلی، پھر آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ تھا تو سپریم کورٹ کے اندر جو فل کورٹ آپ کا بیٹھا ہوا تھا 12 ججز کا، کہ کس طرح انہوں نے، آپ نے سب نے دیکھا کہ جو آپ کی آڈیو چل رہی تھی، لائیو سٹریمنگ جو تھی، کس طرح کی آبزرویشنز آئیں. اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر آیا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جسٹس منصور نے جو ہے وہ لیٹرز ڈالنے شروع کیے، اور پھر الٹیمیٹ ہوا یہ کہ پاکستان کا چیف جسٹس یا 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں پاکستان کو انہیں کنٹیمنر بھی کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے ایشوز اگر ہیں مل بیٹھ کے طے کریں، فل کورٹ کے اندر کریں، پبلک کے اندر نہ کریں. ان سے انصاف میرا خیال ہے اس کا بول بالا بھی نہیں ہوتا، اور اس سے انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ جو ہے اس کے اندر بھی کمی آتی ہے، اضافہ نہیں ہوتا. انہیں ری تھنک کرنا چاہیے. جن کو چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ کانسٹیٹیوشن یا اس چیز کے مطابق ہے، تو جو پھر ضمیر یا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ کریں. لیکن انسٹیٹیوشنز کو اس طرح پبلکلی اندر آ کے کہنا جو ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی شخص بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. جی حافظ حسن کھوکھر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ جہاں پر بڑے مہنگے دام کھانے دستیاب ہوتے ہیں، ملک بھر سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں، لیکن مہنگے دام پر کھانا سرو کرنے کے بعد اس پر 15% جی ایس ٹی بھی وصول کیا جاتا ہے. اور پھر ایف بی آر کی ٹیموں کو پتہ چلا کہ صارفین سے 15% جو جی ایس ٹی وصول کیا جاتا ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروانے کے بجائے اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے نام رکھنے والے ریسٹورنٹ وہ پیسہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. صرف یہی نہیں، جہاں پر منرل واٹر کی بوتل ڈبل ریٹ پر دی جاتی ہے، روٹی کا ریٹ ڈبل ہے، باقی اشیاء کے نرخ بھی ڈبل وصول کیے جاتے ہیں. تو چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو سروس عظمیٰ صاحبہ اور ان کے اے سی نے تحقیقات کی، ایویڈنس اکٹھے کی، اور اس کے بعد پہلے مرحلے کے اندر 17 ریسٹورنٹ کو سیل کیا گیا جن سے متعلق ان کے پاس ثبوت موجود تھے، جو 5 ماہ سے ٹیکس چوری میں ملوث تھے. اسی طرح 1.5 ماہ کے دوران 12 ریسٹورنٹ ٹیکس چوری میں ملوث نکلے. یہ خطیر رقم تھی جس کے نتیجے میں ان کو بھی سیل کیا گیا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو عام آدمی سے آپ 15% جی ایس ٹی وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد 5% سروس چارج الگ وصول کیا جاتا ہے، مہنگا ریٹ الگ ہوتا ہے، تو ہر لحاظ سے عوام کی جیبوں کو خالی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی قومی خزانے میں جمع ہونے والی رقم دوبارہ ریسٹورنٹ کے مالکان اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. تو قابل ستائش ایفرٹ ہے ایف بی آر کے ان افسران کی، ان لینڈ ریونیو سروس کے چیف کمشنر اور ان کی دیگر ٹیم کی، جنہوں نے ایٹ لیسٹ طویل عرصے کے بعد یہاں پر جو ریسٹورنٹ مالکان وعدہ ڈال رہے تھے انہوں نے ان کو ڈیڈکٹ کیا، ان کو سیل کیا اور جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کاوش کے بعد ریسٹورنٹ مالکان جو جی ایس ٹی کی رقم ہے وہ چوری کرنے کے بجائے قومی خزانے میں ضرور جمع کریں گے. خاص صاحب، مہنگے دام بھی وصول کریں کھانے کا، پھر ٹیکس چوری بھی کر لیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی چھوٹے سے یا بڑے کسی ریسٹورنٹ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو 15% جی ایس ٹی لگا ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہم قوم خزانے کو پیسے جائیں گے. یہ بددیانتی کی اتنی شرمناک مثال ہے. آپ نے کلائنٹ سے پیسے تو وصول کر لیے جی ایس ٹی کے نام پر اور اپنا منافع بھی کما لیا، جو آپ نے کھانا دیا تو وہ آپ نے قومی خزانے میں جمع نہیں کرائے. ان کو جو سیل کیے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھٹی صاحب ایسی سزا ملنی چاہیے. آپ نے ایک جگہ سے جو پیسے آپ کے تھے ہی نہیں وہ وصول کر کے وہ بھی ہڑپ کر لیے. یعنی کہ دو فراد، ایک تو ریاست کو دھوکہ دیا اور اس فرد کو بھی دھوکہ دیا. اس نے تو پیسے دے دیے کہ میں نے یہ میرا جو ٹیکس ہے 15% یہ قومی خزانے میں جائے گا، ریاست کی خدمت ہو جائے گی، اور ریاست کو اپنے ادا کرنے تھے وہ بھی اب ہڑپ کر کے. ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. ان ٹیکس جب تک آپ، میں ایک بات یاد رکھیں بھٹی صاحب، ٹیکس چوروں کو نشان عبرت نہیں بنائے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف یہ تو سینکڑوں میں ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے، یہاں اربوں روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. بھٹی صاحب شکر کریں ایف بی آر نے، ان لینڈ ریونیو نے، ان کے کسی بندے نے جا کے یہ نوٹس لیا اور تحقیق کر کے ان لوگوں کو پکڑ لیا. یہ جو جتنی ہماری ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، یہاں چیف کمشنر صاحب بیٹھتے ہیں، یہ انہوں نے کام کرنا. یہ ریگولیٹری اتھارٹیاں کیوں بنائی گئی ہیں؟ ان کا انتظامیہ کا کام ہی یہ ہے. اگر ورکرز جو ان کی آئین پاکستان نے کہا ہے کم از کم جو تنخواہ ہے اگر وہ نہیں مل رہی اس کو یقینی بنائے، اس کے علاج معالجہ جو بھی ایک ویٹرز کے حقوق ہیں. پیسے تو آپ نے سروس چارجز کے لے لیے، اب یہ کس نے یقینی بنانا ہے؟ اسی کو جس طرح یہ ایف بی آر کے لوگوں نے کارروائی کی ہے، باقی جو محکمے ہیں، جو ریگولیٹر اتھارٹیاں ہیں، وہ بھی یہ یقینی بنائیں وہاں کے لوگ جو کام کرنے والے ہیں جو کھانا معیاری ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں
یہ کمشنر جو انتظامیہ انہوں نے چیک کرنی ہے، یہ اپنے فرائض بالکل ٹھیک کی انجام دہی کی بجائے اور کاموں میں لگے ہوئے، تو پھر بالکل کیا ٹھیک کیا ہے، جائے؟ ان کو چیک بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں ایک اصول رائج ہوتا تھا کسی چنگی کے اوپر اگر مطلوبہ فیس ادا نہیں کی جاتی تھی تو 11 گنا جرمانہ وصول کیا جاتا تھا. میرے خیال میں ایف بی آر کو ایسا طریقہ کار ضرور وضع کرنا چاہیے کہ جو مہنگے ریسٹورنٹ اضافی پیسہ بھی وصول کرتے ہیں، پانی روٹی ڈبل ریٹ پر فروخت کرتے ہیں، پھر ٹیکس بھی چوری کر لیتے ہیں، جو ٹیکس چوری میں پکڑا جائے اس سے پھر 11 گنا جرمانے کے ساتھ اس ٹیکس کو وصول کیا جائے. ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.